سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ صفحہ نمبر 43 سو کر اٹھنے کی دعا ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے جو دعا ہے نا وہ پڑھنی ہے۔ بیت الخلاء یعنی حمام، ٹوائلٹ جسے کہتے ہیں نا، ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گندی چیزوں سے اور گندی جگہوں سے۔ عموماً جہاں بول و براز ہوتا ہے نا، یہ جگہ گندی ہوتی ہے نا، اور پہلے جو پرانے احباب ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ باہر دیہات میں کھلی جگہوں میں جاتے، کوئی گڑھوں میں جاتے، کوئی اس میں پہاڑ کی کھو میں چلے جاتے، کوئی ویران جگہ میں چلے جاتے، کوئی کدھر، یا گھروں کے اندر بھی جو ہوتی تھی وہ بھی اسی طرح کا حساب کتاب ہوتا تھا، گندگی وہاں جمع رہتی تھی۔ تو وہ چونکہ جگہ بھی گندی ہوتی ہیں اور عموماً بلائیں اور خبیث چیزیں یہ گندی جگہ میں ہوتی ہیں، اس لیے جانے سے پہلے یہ دعا بندہ پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اسی لیے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جنبی آدمی ہو، مرد ہو یا عورت، جس کو نہانے کی ضرورت ہو اور وہ نہ نہائے، وہاں عموماً شیاطین، جنات یہ بسیرا کر لیتے ہیں۔ جس گھر میں ایسے لوگ ہوں جن کو نہانے کی ضرورت ہے، آپ بڑے لوگ تو سمجھ رہے ہو نا، نہانا ان پر فرض ہے، واجب ہے، اور نہیں نہاتے، دیر کرتے ہیں، تو وہاں عموماً شیاطین اور خبیث جن جو ہیں نا وہ وہاں بسیرا کرتے ہیں۔ اس لیے آج کل یہ جو زیادہ بیماری ہے نا، پریشانی ہے، جن چڑھ گئے، جن تو پھر چڑھ نہیں جی، نہانا ہے اور نہاتے نہیں ہیں، لڑکے بھی مرد بھی ایسے پھرتے رہتے ہیں، عورتیں بھی پھرتی رہتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، جب ضرورت ہو نہانے کی، اول تو اسی وقت اٹھ کر کے غسل کر لو، اور اگر فوری طور پر غسل ممکن نہ ہو تو کم از کم تیمم کر لو، کیونکہ تیمم سے بھی بدن پاک ہو جاتا ہے نا۔ اگر فوری طور پر بندہ غسل نہیں کر سکتا، اب میں ساری باتیں تفصیل سے نہیں عرض کر سکتا، مگر آپ سمجھدار لوگ بڑے سمجھ رہے ہو نا، کہ جب میاں بیوی کو بعد میں ضرورت ہو یا اس طرح مسئلہ ہو تو اول تو غسل کر کے پاک ہو کر کے سوئیں۔ کیا پتہ بھائی موت آ جائے تو پھر کوئی پتہ تو نہیں ہوتا نا، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے فوری طور پر غسل نہیں ہو سکتا تو کم از کم تیمم کر لے۔ تیمم تو ہر جگہ ہوتا ہے، دیوار پر 2 ہاتھ مار لے، کوئی اور ایسی مٹی والی تھوڑی سی جگہ ہو اس پر 2 ضربیں مارو تو بس تیمم ہو جاتا ہے۔ بہرحال جسم کا پاک رکھنا ضروری ہوتا ہے، یاد رکھو۔ مسجد میں بھی بے وضو آدمی آ سکتا ہے، جنبی آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھو۔ جس آدمی پر نہانا فرض ہو، بدن اس کا ناپاک ہو، تو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ جس کا وضو نہیں وہ آ سکتا ہے، لوگ مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بدن ناپاک ہے نا جی، تو ایسا بندہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب فارغ ہو گئے، اندر سے باہر آئیں بیت الخلاء سے، تو کیا پڑھو؟ غفرانک، پڑھو غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اندر میں جتنی دیر رہا میں نے ذکر نہیں کیا، میں نے اور کوئی نیکی کا کام کرنا بھی نہیں چاہیے،
ذکر اذکار درود شریف سبحان اللہ یا قرآن مجید یا تسبیحات یہ بیت الخلاء میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو بھائی جتنی دیر نہیں پڑھا اتنی دیر گویا غافل رہا نا، یہ یعنی اتنی دیر بھی ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے، لیکن جب وہاں مجبوری ہوتی ہے تو باہر نکل کے یہ کہے غفرانک، اے اللہ جو اتنی دیر بھی میں تیرے ذکر سے غافل رہا تو یا اللہ تو مجھے بخش دے۔ اور آگے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے دور کیا مجھ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے نا بھائی، خدا نخواستہ پیشاب بند ہو جائے پھر بھائی کیا کرو گے؟ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جب پیشاب بند ہو جاتا ہے بندہ کتنی سخت تکلیف میں ہوتا ہے، اور اگر پاخانہ بھی نہ آئے بھائی، شدید قبض ہو جائے پھر بھی انسان کا پیٹ پھٹتا ہے، شدید سر میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اسپتال لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، انیما کراؤ جی انیما کراؤ، کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ اور جب سہولت سے فارغ ہو جائے بھائی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ باہر آ کر کے کہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ان چیزوں کو اللہ نے مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ بھائی بعض بیمار ہوتے ہیں نا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں، پیشاب بند ہو جاتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے نا تو ڈاکٹر اس کو دوسری طرف سے وہ ٹوٹی لگا دیتے ہیں، اور ساتھ وہ بیگ ہوتا ہے جس میں پیشاب آتا ہے، اب وہ اس بیچارہ وہ اس بیگ کو ساتھ لے کے پھرتا رہتا ہے۔ دیکھو تکلیف میں ہے کہ نہیں، جدھر جاتا پیشاب کی تھیلی پاس ہے، اب اس کا جو اوریجنل حساب کتاب ہے ادھر سے تو پیشاب آتا نہیں، ڈاکٹر نے آپریشن کر کے دوسری طرف سے اس کو پیشاب کی نلکی لگا دی، اب وہ جناب اس کے ساتھ وہ پورا تھیلا اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ بھر جاتا ہے تو اس کو جا کر کے پھر خالی کرتے ہیں، دوسرا لگاتے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ کا کتنا احسان ہے کہ جا کے بیٹھا، فٹافٹ فارغ ہوا اور بس جی اٹھ کے آ گیا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے ہے بھائی سفر کی دعا، اللہم انت رفیقی فی سفری و خلیفتی فی اہلی و مالی، اے اللہ آپ ہی میرے ساتھی ہیں میرے سفر میں اور نگہبان ہیں میرے گھر بار میں۔ اب میں سفر میں جا رہا ہوں تو یا اللہ اس سفر میں میرے ساتھی آپ ہیں۔ جب اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے بھائی تو پھر کسی اور کی چیز کی پرواہ کیا کرنی ہے؟ اے اللہ آپ میرے ساتھی ہیں اس سفر میں، اور پیچھے گھر والوں کو میں چھوڑ آیا ہوں، گھر والوں کے نگران بھی آپ ہی ہیں، گھر والوں کے نگہبان بھی آپ ہیں۔ دیکھو ہر موقع پر فرمایا اللہ کو یاد کرو، ہر موقع پر۔ جب کسی بستی میں داخل ہوں تو اس وقت یہ دعا پڑھو، اللہم بارک لنا فیہا، اے میرے اللہ ہمارے لیے اس بستی کو مبارک فرما۔ 3 مرتبہ یہ پڑھو، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا۔ اور جب سفر سے واپس آؤ، گھر میں آؤ، اپنے شہر پہنچو تو کیا پڑھو، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم سفر سے لوٹنے والے ہیں، یعنی سفر سے ہم واپس آ گئے ہیں، توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اور اپنے رب کی تعریفیں ہم کر رہے ہیں۔ دیکھو کتنی پیاری پیاری دعائیں، سبحان اللہ۔ آج ہمیں بھائی پتہ نہ ہو تو ہم کیا کرے آدمی، یعنی سفر پر جاؤ تو رب کو یاد کرو، اللہ ہر طرح سے حفاظت فرمائیں گے۔ واپس آؤ تو اس وقت بھی کیا کہو، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، یعنی ہر وقت تمہیں احساس ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے۔ ایسے ہی
جو ہے رل گڈیر نہیں ہو، بلکہ تمہارا ایک تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور ہونا چاہیے۔ سفر سے واپسی پر جب گھر میں داخل ہوں تو اس وقت کیا دعا کریں؟ توباً توباً لربنا اوباً لا یغادر علینا حوبا، ہم اپنے رب کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، اپنے رب کے لیے لوٹ کر آئے ہیں، وہ ہمارے کسی گناہ کو بھی باقی نہ چھوڑے، سارے گناہ یا اللہ تو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، گھر میں داخل ہو بھی مغفرت کی دعا، جاؤ تب بھی بخشش کی دعا، ہر وقت اپنے رب کے ساتھ رابطہ۔ جب نیا چاند دیکھے نا جی تو اس وقت یہ دعا کریں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اے اللہ نکال ہم پر اس چاند کو برکت اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور ہر اس عمل کی توفیق کے ساتھ جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو۔ یا ہلال ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب بھی تیرا رب بھی اللہ ہے۔ اے چاند ربی و ربک اللہ، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، یعنی چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ چاند کو بھی اللہ نے اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے بنایا، سورج کو بھی اللہ نے اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے بنایا۔ اے چاند تو بظاہر خود کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ جب قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو تم پر اے قبر والو۔ حکم دیا جب قبرستان جاؤ ان کو سلام کہو، مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، یہ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، تو السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ سلام ہو تم پر اے قبر والو، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے اور تمہاری بھی مغفرت کرے، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ قبرستان جا کر کے اپنی موت کی فکر کرے، اپنی قبر کی فکر کرے۔ مقصد یہی ہے قبرستان کا، قبروں کا۔ ایک حدیث میں فرمایا زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں میں قبرستان میں کبھی کبھی جایا کرو۔ ہمارے بڑے شیخ دادا پیر امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، مہینے میں ایک دفعہ ہسپتال جایا کرو تاکہ تمہیں اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو۔ ایک دفعہ جیل جایا کرو تاکہ دیکھو وہاں بھی ہم جیسے لوگ بند پڑے ہیں، ہم جیسے لوگ کھانے پینے والے کسی نہ کسی جرم میں یا بے گناہ بھی ہوتے ہیں یا جو بھی ہے، ان کو دیکھو کہ وہ اندر کیسی پابندی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں اللہ نے کس طرح آزاد فضا میں چھوڑا ہوا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور تیسرا فرماتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ قبرستان ضرور جایا کرو اور قبروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کیا کرو۔ تو قبر بھائی ایسی ہونی چاہیے نا جس کو دیکھ کر کے عبرت حاصل ہو کہ گیا مٹی میں مل گیا، میں نے بھی مل جانا ہے۔ یہ جیسا بھی تھا دنیا میں، عالم تھا، علامہ تھا، فہامہ تھا، خطیب تھا، ادیب تھا، لبیب تھا، شاعر تھا، متکلم تھا، مفسر تھا، خان تھا، عالم تھا، مولوی تھا، ہاں جی وزیر تھا، امیر تھا، مشیر تھا، غریب تھا، جو بھی تھا گیا مٹی میں چلا گیا، 4 فٹ نیچے چلا گیا، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ آج لوگ قبرستان میں جاتے ہیں تماشے کرنے کے لیے، جاتے تماشے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جاتے ہیں قبروں کو چیک کرنے کے لیے، پیو مر گیا میں بھی جناب قبرہ تے سنگ مرمر لانا، کیا جا لانا نے او فلانے نے پیو نے جڑی قبرہ تے لگا ہوا ہے نہیں جی او جا سنگ مرمر لاؤ کے
وہ پھر جا کے دیکھتے ہیں، پھر ناپ کرتے ہیں، اور بھائی اس مردے دے پہلے تھوڑی مٹی جو اور وٹی بھی ہوتی لانے اس نہ اس جو مر گیا اس کے اوپر تھوڑی مٹی پڑی ہوئی ہے، اب اس کے اوپر اور پتھر بھی لگاتے ہیں، اس کا مردے کو کیا فائدہ ہے؟ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کرو، کچھ پڑھ کر کے بخشو، کوئی صدقہ جاریہ اس کے لیے کرو، جو اندر مٹی میں قبر کے اندر جو پڑا ہوا ہے اس کو فائدہ ہو۔ یہ اوپر یہ قبریں پختہ کرنا، سنگ مرمر لگانا، یہ اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں صرف اس قبر کی شناخت کے لیے کوئی پتھر لگا دو، کوئی 4 5 6 پتھر رکھ دو، کچھ ایسی چیز رکھ دو جس کی وجہ سے قبر کی شناخت ہو، یہ میرے باپ کی قبر ہے، دادا کی قبر ہے، کوئی چھوٹی سی پیچھے تختی سی لگا دو، کچھ لکھ کر کے لگا دو تاکہ کوئی آئے اس پر جو ہے وہ دعا کر لے، بیٹے آئیں، پوتے آئیں، پوتے آئیں۔ شروع والے تو جانتے ہیں بھائی، لیکن اگلی نسل والوں کو تو نہیں پتہ ہوتا ہے نا، تو کم از کم اتنی ایک نشانی ہو جائے۔ باقی یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا جی جا کے، ایک تو وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے کہ قبروں کو دیکھ کر کے آخرت کو یاد کرو، آخرت کو تو یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ مشورے ہوتے ہیں، ای قبر پکی ہے، ای قبر پکی ہے، یہ نہیں کہ اندر ادھر جانا ہے اس کا کیا ہوگا، سنگ مرمر۔ اور 2 دوست ہیں نا، بات تو ایسی ہے لیکن سمجھنے کے لیے بڑی اچھی ہے۔ ایک غریب تھا، ایک بڑا امیر تھا، دونوں کے باپ فوت ہو گئے، دونوں کی قبریں برابر برابر تھیں۔ جو امیر تھا نا اس نے بڑا سنگ مرمر اور 4 5 6 پوڑیاں بنا کے ادھر ادھر پتھر، بڑی بڑی سلیں اور بہت کچھ۔ وہ جو غریب تھا اس کے باپ کی قبر ایسی کچی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ گئے دعا کرنے کے لیے، تو جو امیر تھا نا وہ اپنے غریب دوست کو دیکھتا ہے کہ ویکھ میری پیونی قبر ویکھ تے اپنی پیونی ویکھ۔ اس نے طنز کیا نا تو وہ اس کو کہتا ہے وہ خیر ہے کل قیامت دے تاڑے جس ویلے سور پھونکا ویسی نا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ تو مردے قبروں سے نکل کر کے رب کی طرف جائیں گے نا، تو جب وہ سور پھونکا جائے گا نا، اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، قبریں کھلیں گی، میرا پیو ایک کچی مٹی جلدی جلدی ہٹا کے دے اللہ کو دوڑ ویسی، تیرا پیو وٹیں پھنس رہے سی، ایک پڑی ہٹاسی ہو تو دوئی آن لگ سی وہ پڑی ہٹاسی ہو تو دوئی آن لگ سی، تیرا پیو اتھی پھنس رہے سی، میرا جلدی جلدی خدا کو پہنچ ویسی۔ بھائی بات تو سچی ہے نا، اگر ہم سمجھے نا بات تو ٹھیک ہے نا جی، ان چیزوں پر پیسہ خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھو، کسی غریب کو دو، مسکین کو دو، کسی نمازی کو کپڑے بنا دو، کسی بیوہ عورت کو کپڑے بنا دو، کسی یتیم بچی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دو، اور یہ دعا کرو یا اللہ جب تک یہ نمازی کپڑے پہن کر کے نماز پڑھے گا اس کا ثواب میرے باپ کو یا اللہ پہنچا۔ یہ ہے کام کرنے کا، پتھر شتر لگانے یعنی ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ایک تو بھائی یہ چیز نہیں ہوتی جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبروں کو دیکھ کر کے اپنی قبر کو یاد کرو، ان کو یہ کہو انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے، ہم بھی پیچھے کفن پہن کر تیار بیٹھے ہیں، آج آتے ہیں کہ کل آتے ہیں، پرسوں آتے ہیں کہ مہینے بعد آتے ہیں کہ سال بعد، جانا تو ہے نا بھائی، اس راستے پر سب نے جانا ہے۔ تو اس لیے جب قبرستان جاؤ تو یہ پڑھو السلام علیکم یا اہل القبور، اور دعا پڑھنے کے بعد دوسری جگہ فرمایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں فرمایا، پیران پیر صاحب نے، اذا زرت قبرا، جب کسی قبر کی زیارت کرو قبر کے اوپر کھڑے نہ ہو، قبر کو لتاڑو نہیں، قبر کو بوسہ نہ دو، بلکہ جو جگہ ہے سامنے آ کر کے مردے کے سامنے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاؤ، ثم یقرأ 11 مرۃ قل هو اللہ احد وشیئا من القرآن، 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو، 3 دفعہ پڑھو، 5 دفعہ پڑھو، 11 دفعہ پڑھو، اور جتنا قرآن آتا ہے وہ پڑھو، سورۃ ملک آتی ہے وہ پڑھو، جو بھی پڑھو، اور پھر اس کا ثواب یوں دعا کرو کہ یا اللہ میں نے جو پڑھا ہے تو اس کو اپنی ذات پاک واسطے قبول فرما، کیونکہ بھائی اللہ قبول کرے گا تو پہنچے گا نا، ہم تو نہیں پہنچا سکتے بھائی، ہم کیسے پہنچائیں گے، وہ تو اللہ پہنچائے گا، لیکن کب پہنچائے گا؟ جب قبول کرے گا۔
اس لیے فرمایا ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار اس کو ہم سے قبول فرما۔ تو یہ دعا کرو، یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کو اپنی ذات پاک واسطے قبول فرما، اور پھر بطفیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچا، میری ماں کو پہنچا، میرے چاچے مامے کو پہنچا، فلاں نیک بندے کو پہنچا۔ یہ ہے صحیح طریقہ کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا رب العالمین سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، وساوس سے، خطرات سے، سحر سے، جادو ٹونے سے، نظر بد سے، یا اللہ سب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کو فکر آخرت نصیب فرما، اپنی قبر، اپنی قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔